اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم خطبات غوث العظم یعنی الفتح الربانی تصنیف محبوب سبحانی غوث العظم غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدسنا اللہ تعالی سرہ العزیز کے خطبات میں سے تیسرا خطبہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ المجلس الثالث، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ بروز جمعہ بوقت صبح 8 شوال المکرم 545 ہجری کو مدرسہ معمورہ میں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اے فقیر، تو غنی بننے کی آرزو نہ کر، ہو سکتا ہے کہ وہ غنا تیرے لیے ہلاکت و تباہی کا سبب بن جائے۔ اے بیمار، تو صحت و تندرستی کی آرزو نہ کر کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تندرستی تیرے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے۔ صاحب عقل بن، اپنے ثمر کو محفوظ رکھ، تیرا انجام محمود ہوگا، اور جو تیرے مقدر میں ہے اسی پر قناعت کر، اس پر زیادتی طلب نہ کر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جا، اور ہر وہ چیز جو تو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا ضرور مقدر اور ناپسندیدہ ہوگی۔ سچی بات یہی ہے کہ میں اس کو آزما چکا ہوں۔ اگر بندے کو دل کی طرف سے مانگنے کا حکم کیا جائے کہ حکم کے وقت جو مانگے گا اس میں برکت دی جائے گی اور اس سے خرابیاں دور کر دی جائیں گی۔ اگر تیرا سوال عفو و عافیت، دائمی صحت و سلامتی دارین کا ہو تو اس پر قناعت کر، اور اللہ تعالیٰ پر کسی خاص چیز کو پسند نہ کر اور اس پر جبر نہ کر۔ اگر تو ایسا کرے گا تو وہ تجھے ہلاک کر دے گا۔ اپنی جوانی، اپنی قوت، اپنے مال کے گھمنڈ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق پر تکبر مت کر، ورنہ وہ تجھے پکڑے گا، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، جس کی وجہ سے تو مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ تجھ پر افسوس ہے، تیری زبان مسلمان ہے مگر تیرا دل مسلمان نہیں، تیرا قول مسلمان ہے مگر تیرا فعل مسلمان نہیں۔ تو جلسوں میں، انجمنوں میں مسلمان ہے، خلوت میں مسلمان نہیں۔ کیا تو نہیں جانتا جب نماز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا اور تمام افعال خیر کرے گا، اگر یہ تیرے اعمال خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہوئے تو بس تو منافق ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اب بھی تو اپنے تمام افعال و اقوال اور خراب اور ناپسندیدہ عمل سے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر۔ مردان خدا کے اعمال میں کسی قسم کا نفاق نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ مقام و مرتبہ پر پہنچنے والے ہیں، وہ صاحب یقین ہیں، اہل توحید ہیں، مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ کی بلاؤں اور آفتوں پر صبر کرنے والے ہیں، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں اور کرامتوں پر شکر کرنے والے ہیں، اور وہ زبان اور دل اور باطن سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور جب لوگوں کی طرف سے ان کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ان کے سامنے مسکراتے رہتے ہیں، اور دنیا کے بادشاہ ان کے نزدیک معزول ہیں، اور زمین پر بسنے والے تمام لوگ ان کے نزدیک مردہ اور عاجز و محتاج ہیں۔ ان کے اعتبار سے گویا جنت ویران ہے، اور جہنم ان کے اعتبار سے گویا کہ بجھی ہوئی ہے۔ ان کی نظروں میں نہ زمین ہے، نہ آسمان، اور نہ ان پر بسنے والے۔ ان کی جہتیں متحد ہو کر ایک جہت بن گئی ہے۔ اول وہ دنیا اور دنیا کے ساتھ تھے، پھر آخرت اور اہل آخرت کے ساتھ ہو گئے، اس سے اور اس کے محبوب بندوں سے مل گئے، اور اس کی محبت دلوں میں پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ واصل بحق ہو گئے اور راستہ چلنے سے پہلے رفیق کو حاصل کر لیا۔ اے سامعین، تم اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ان کے ذکر سے دروازہ کھولو۔ مردان خدا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ذکر الہی ان کے بوجھوں کو دور کر دیتا ہے، اور یہ غیر اللہ کے ساتھ منقود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ فرمان سنا ہے، فرمان خداوندی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ بقرہ، جس کا ترجمہ ہے، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر کرو، کفر نہ کرو۔ بس انہوں نے اس طمع کے ساتھ اس کے ذکر کو لازم پکڑ لیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا ہے۔ حدیث قدسی ہے،
ما تکلم بہی انا جلیس من ذکرنی، یعنی جو مجھے یاد کرے میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں، بس اس خیال سے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نشینی کا شرف حاصل ہو جائے، اس لیے انہوں نے لوگوں کی محبتوں کو چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر قناعت کی۔ اے قوم، تم ہولناک مت بنو، تم بلحوث ہو، یہ علم تمہیں بغیر عمل کے فائدہ نہ دے گا، تم اس بات کے حاجت مند ہو کہ اس سیاہی پر جو سفیدی ہے، یعنی احکام الہی پر عمل کرتے رہو، اور ان پر عمل برابر ہر دن اور سالانہ رہے، تاکہ اس کا پھل تمہارے ہاتھ میں آئے۔ اے اللہ کے بندے، تجھے تیرا علم پکارتا ہے کہ اگر تو نے مجھ پر عمل نہ کیا تو میں تجھ پر حجت ہوں، اور اگر تو نے عمل کیا تو تیرے واسطے حجت ہوں، یعنی تیرے واسطے حجت یعنی ایسا گواہ و دلیل جو تجھے نفع ہو، اور تیرے اوپر حجت یعنی ایسا گواہ و دلیل جو تجھے نقصان پہنچائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم عمل کو پکارتا ہے، بس اگر عمل آ جاتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے ورنہ چلا جاتا ہے۔ علم کے چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ اس سے برکت چلی جاتی ہے اور محنت ہی باقی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تیرے علم کا شفاعت کرنا چلا جاتا ہے، اور تیری حاجتوں کے وقت اس کا تیرے پاس آنا بند ہو جاتا ہے۔ علم کا مغز رخصت ہو جاتا ہے اور چھلکا ہی باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ علم کا مغز عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال پر عمل کر، اور جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے گا تو تیرا دل و باطن استقبال کرے گا، اور علم ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے۔ تیرا علم تجھے پکارتا ہے لیکن تو اس کی سنتا ہی نہیں، اس لیے کہ تیرا دل ہی نہیں ہے۔ اے سامعین، تو علم کی آواز کو دل و باطن سے سن اور اس کا کہنا مان، تو اسی سے نفع حاصل کر سکتا ہے، اور وہ علم جو عمل کے ساتھ ہوگا تو تجھے اس کے قریب کر دے گا جو علم کو اتارنے والا ہے۔ جب تو اس حکم پر عمل کرے گا جو پہلا علم ہے تو تیرے اوپر دوسرے علوم کے چشمے جاری ہو جائیں گے، اور تجھے دو چشمے حاصل ہو جائیں گے تو تیرا دل حکم و علم ظاہر و باطن سے پر ہو جائے گا۔ اس وقت تیرے اوپر اس نعمت کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی کہ تو اس سے اپنے بھائیوں اور مریدوں کے غم خواری کرے۔ علم کی زکوٰۃ علم کا پھیلانا ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے۔ انشاءاللہ اس خطبہ کے دوسرا حصہ، بقیہ حصہ کل پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خطبات غوث اعظم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے اور علم معرفت سے بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔